قرآن کریم میں کون سی سورت کو سورہ توحید کہتے ہیں؟ کئی سورتوں کے بارے میں آتا ہے، جیسے سورہ اخلاص ہے، اسی سورہ صافات کا مضمون بھی اس سے ہی شروع ہوتا ہے، تو مفسرین نے ان سورتوں کے نام سورت توحید بھی ذکر کیا ہے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، تو کیا جنات کسی کے کاروبار کی روک کر سکتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ اس کے جسم پر جن کی سواری آتی ہے اس لیے کاروبار رک گیا ہے۔ یہ سب بکواس ہے۔ بولے روزی باندھ دیے، کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں روزی باندھ دیے، اور بھوک جھاڑ کرنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب بلایا جائے تھوڑا آ کے دیکھ لو، دکان پہ آگے روزی کوئی باندھ دیا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت روزی باندھ نہیں سکتی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے طے کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں وجود پاتا ہے، اللہ اس کی پرورش کے لیے ایک فرشتہ طے کر دیتے، وہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ کیا لکھوں؟ اللہ پاک فرماتے اس کی عمر لکھ دے 40 سال۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ کیا لکھوں؟ اللہ پاک فرما دیتے ہیں کہ اس کو اتنا رزق ملے گا، یہ لکھ دے۔ لوح محفوظ میں سب کا فیصلہ لکھا ہوا ہے، اللہ پاک اس فرشتے کو بتا دیتے ہیں، وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو زندگی بھی لکھ دی جاتی ہے، زندگی نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ رزق اللہ نے لکھ دیا، نہ کوئی کم کر سکتا نہ زیادہ کر سکتا، اس لیے بکواس ہے کہ روزی باندھ دی گئی ہے، اب تھوڑا خرچہ آئے گا تو ہم کھول دیں گے۔ اب تیرے اندر رزق کھولنے کی طاقت تھی تو کائے کو ان سے پیسہ مانگ رہا؟ کھول لینا تھا نا، پنڈال چالو کر لینا تھا آسمان سے۔ کیا بیوی کی میت کو شوہر قبر میں اتار سکتا ہے؟ اتار سکتا ہے۔ جب پرایا آدمی اتار سکتا ہے تو شوہر ہے، وہ بھی اتار سکتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے علاوہ قنوت نازلہ پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ بد نظری سے بچنے کے لیے کوئی عمل بتائیے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے آدمی کو اپنے نفس پر قابو رکھنا ہوگا، نظر پڑی ہٹا لینے کا، یہ سوچنے کا کیا ملنے والا ہے۔ بد نظری گناہ بے لذت ہے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ وہ جس میں لذت ملتی ہے، آدمی شراب پیا کچھ تو ملتا ہے، ایسا سمجھتا ہے کہ میں لندن میں ہوں۔ زنا کرتا ہے، لذت ملتی ہے۔ لیکن بد نظری ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ بے لذت گناہ ہے۔ جیسے کسی پرائی عورت کو آپ نے دیکھا، کیا ملا؟ مصیبت مول لے لی آپ نے۔ اگر وہ شکل صورت پسند آ گئی اور شیطان وسوسے ڈالنا چالو کیا تو آدمی اس میں ہی پریشان رہتا ہے، ملتا کچھ نہیں ہے، تو یہ گناہ بے لذت ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو کسی ایک نماز کے بعد 25 مرتبہ قل ہو اللہ کی سورت پڑھ کر کے اپنے سینے پر دم کرنا چاہیے۔ غروب آفتاب کے وقت کھانا کھانے کا حکم کیا ہے؟ جائز ہے، آپ کھا سکتے ہو، منع نہیں۔ طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب، ان مواقع پر سجدہ منع ہے، سجدہ، باقی کوئی عبادت منع نہیں۔ آپ قرآن پڑھ سکتے ہو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، سو سکتے ہو، اور دنیا کا کوئی کام ہو کر سکتے ہو، کھانا بھی کھا سکتے ہو۔ 1,30,000 کا مال ہے، اب اس میں 30,000 قرض ہے، اب اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ جو قرض ہے وہ اپنا مال نہیں ہے۔ 1,30,000 کا مال ہے اور 30,000 قرض ہے، تو اپنا 1 لاکھ اپنا ہے، اور 1 لاکھ پر 2,500 زکوٰۃ ہے۔
ظہر اثر کی نماز میں امام بلند آواز میں قرات کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، اسے کہتے ہیں تعبد، اللہ کے اور شریعت کے حکم کی تابع داری۔ کیوں نہیں ہے یہ حکمت اور مصلحت اللہ بہتر جانتا ہے۔ حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، لیکن میں آپ کو بنیادی بات بتاتا ہوں کہ شریعت کے تمام احکامات کو جو ہمیں اللہ پاک نے دیے ہیں اس میں عقل نہیں دوڑانے کا۔ جب کبھی اس قسم کا وسوسہ دل میں آئے کیوں، تو یہ اپنے آپ کو سمجھا لینے کا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اپنے ذمے ماننا ہے، بس کیوری نہیں نکالنے کا۔ اپنے کو یہ حق نہیں ہے۔ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس لیے اس نے جو ہم کو دیا ہے من وعن ویسا ہی ماننا ہے۔ یہ چکر میں کبھی نہیں پڑنے کا۔ جو لوگ ان جیسے چکر میں پڑتے ہیں بسا اوقات گمراہ ہو جاتے۔ اس لیے حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حکم تعقلی ہوتا ہے، ایک حکم تعبدی ہوتا ہے۔ حکم تعقلی وہ کہ اس کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں آتی، عقل اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اسے تعقلی کہتے ہیں۔ اور ایک حکم تعبدی ہوتا ہے جس کو صرف ماننا ہے، جیسے 5 وقت کی نماز، یہ حکم تعبدی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ 6 نماز کیوں نہیں رکھے، 4 کیوں نہیں رکھے۔ اب ظاہر بات ہے کچھ بھی رکھیں گے تو یہ سوال تو رہے گا نا، چلو 6 ہوتی تو بھی بولتے 7 کیوں نہیں، 7 ہوتی تو بولے 8 کیوں نہیں۔ تو یہ حکم تعبدی ہے، جو حکم جیسا ہے اسے ہمیں مان کر کے اس پر عمل کرنا۔ رمضان مہینے کا روزہ، کیوں مہینے بھر کا روزہ، 1.25 مہینہ کر دینا تھا۔ جب جنازہ لے کر کے چلیں تو مردے کے پیر کی طرف یا گردن کی طرف سے کاندھا دیں گے، وضاحت کریں۔ کاندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا سیدھا کاندھا میت کا سیدھا کاندھا، جیسے قبرستان ادھر ہے تو جو جنازہ ہوگا اس میں میت رکھی ہے، اس کا سر ادھر رہے گا، سمجھ رہے ہو، سر ادھر رہے گا، تو میت کا جو سیدھا کاندھا ہے وہ یہ کونے پہ رہے گا۔ ہم جب کاندھا دیں گے تو ہمارا بھی سیدھا کاندھا رہے گا، سمجھ رہے ہو، سیدھا کاندھا دیے پیچھے آگے، پھر اس کے بعد بائیں طرف سے کاندھا دیے پیچھے آگے، یہ کاندھا دینے کا طریقہ ہے۔ عید کے روز جو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں گے کیا اس کا حساب نہیں ہوگا، جیسے کپڑا، چپل، کھانا وغیرہ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کے جتنا جوڑا بنا ہوا ہے سب پہن لینا چاہیے، اس کا حساب نہیں ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ اپنی ذمہ داری ہے، اہل و عیال کا حق ہے، ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اللہ کی جس نعمت کو بندہ استعمال کرے اور استعمال کرتے ہوئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ اس کا عید سے کوئی تعلق نہیں۔ پانی پی رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پانی پیا اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا، اس پانی کا حساب نہیں۔ کھانا کھانے بیٹھے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، کھانا کھائے، الحمدللہ کہہ لیا، کھانے کا حساب نہیں۔ کپڑا پہنے، بسم اللہ پڑھ لیا، پہننے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا، حساب نہیں ہوگا۔ سواری ملی، بسم اللہ پڑھ کر سواری پر بیٹھے، سواری استعمال کر لی، الحمدللہ کہہ دیے، حساب نہیں ہوگا۔ حساب چکتا کرتے چلنے کا، سمجھ رہے ہو، حساب چکتا کرتے چلنے کا۔ جو نعمت ملی الحمدللہ، ختم حساب، یاد رہے گا، حساب چکتا کرتے چلنے کا۔ تو کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو حساب کے لیے کوئی بہت لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہوگا،
اللہ نے جتنی نعمت دی ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے بسم اللہ استعمال کر لینے پر الحمدللہ اس کا حساب نہیں. اب ہم لوگ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں گے تو ظاہر بات ہے حساب تو روز کا چکتا کرتے چل رہے اپنے، تو اپنے ذمے کوئی لمبا چوڑا حساب نہیں ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اللہ پاک فرمائیں گے چلو. یہ ہے حساب یسیر، اور اسی کو کہا جاتا ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا. کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ حساب چکتا کرتے چل رہے تھے، تو مرتے دم تک ہمارا حساب سب چکتا ہو گیا، بچا کیا؟ کچھ نہیں. اللہ کے سامنے پہنچیں گے، حساب یسیر ہوگا، اللہ کے سامنے نامہ اعمال آئے گا، اللہ پاک فرمائیں گے چلو. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے روزانہ اپنا حساب چکتا کرتے چلنے کا. جو نعمت ہم استعمال کریں، ہر نعمت کے استعمال پر اللہ کا نام لینے کا، نعمت کے استعمال کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا، اس کا حساب نہیں ہوگا. دینی اخبارات جو گھر میں آتے ہیں تو کیا ان پر احادیث لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ان اخباروں کا کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے جب اگر کام کے نہیں رہ گئے تو ان کو دفن کر دینا چاہیے. جیسے میت ہوتی ہے، انتقال ہو گیا، ہم جا کے تدفین کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم ہے، احادیث کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں. جب پوشیدہ اور پرانے ہو جائیں اور ناقابل استعمال ہو جائیں تو پھر ان کو ایک کپڑے میں باندھ کر کے اس کو دفن کر دینا چاہیے. سر میں کون سی مہندی لگانا جائز ہے؟ مہندی تو ایک ہی ہوتی نا، اس میں کون سی مہندی کہاں سے آ گئی؟ سر میں بالوں کو رنگنے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے، ان استعمال کی جانے والی چیزوں میں ایک مہندی بھی ہے. مہندی کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بال استعمال کرنے سے بالوں پر کلر آتا ہے. حدیث پاک میں کئی گھاسوں کا تذکرہ ملتا ہے جو اہل عرب حضور کے زمانے میں استعمال کرتے تھے. جیسے مہندی ہے جس کو حنا کہتے ہیں، اور اسی طرح عصفور ہے، ایک گھاس ہوتی تھی، اس کو کوٹ کر کے بالوں میں لگاتے تھے، جیسے مہندی لگاؤ تو ایسے اس سے کلر آتا تھا. آج زمانہ ترقی کر گیا، بہت ساری چیزیں وجود میں آ گئیں. ہر وہ چیز آپ بال رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو جس سے بال کالے نہ ہو. ایک دوسرا، بال پر کوٹنگ نہ ہوتی ہو، یعنی بال موٹے نہ ہوتے ہو، صرف بال پر کلر آئے. اگر بال پر کوٹنگ ہوتی ہو تو ظاہر بات ہے پھر پانی بال پر نہیں لگ پائے گا، تو وضو اور غسل نہیں ہوگا. کانوں میں عطر لگا کر جو پھایا رکھا جاتا ہے، کیا یہ لگا سکتے ہیں؟ جائز ہے، جائز ہے. مچھروں یا دیگر کپڑوں کو جو کرنٹ والی ٹینس سے مارا جاتا ہے تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ کیا انہیں اس طرح مار سکتے ہیں؟ منع ہے حدیث میں. آگ کا عذاب صرف اللہ پاک دے گی. یہ جو کرنٹ ہوتا ہے یہ آگ ہوتی ہے. اللہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوه بالنار، کسی بھی مخلوق کو تم جلاؤ مت، آگ سے اسے اذیت اور تکلیف مت دو. منع کیا گیا. اذان ہو رہی ہے، کیا ہم کسی کو سلام کر سکتے ہیں؟ کر سکتے. یہ نہیں پوچھتے کہ کیا بات کر سکتے. اذان ہوتی رہتی، سب بات کرتے رہتے کہ نہیں کرتے؟ سب بات کرتے رہتے. پوچھنا یہ چاہیے کہ اذان ہوتی رہے تو کیا بات کر سکتے ہیں؟ مستحب یہ ہے کہ جب اذان ہو تو خاموشی اختیار کی جائے، لیکن اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے، کوئی سلام کرنا چاہے تو سلام کر سکتا ہے. لیکن اذان ہونے کے وقت اگر کسی نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. عام حالات میں اگر کسی نے سلام کیا تو سلام کرنا سنت،
اب اس نے سلام کر لیا تو اپنے ذمے جواب دینا واجب ہو گیا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایسے وقت میں اگر کسی نے سلام کیا تو جواب دینا واجب نہیں۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا عورت اب اس میت کو دیکھ یا اسے چھو سکتی ہے؟ چھو سکتی ہے، حتیٰ کہ بیوی اپنے مرحوم شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، اس لیے کہ یہ ابھی عدت میں، اور 4 مہینہ 10 دن تک عدت رہے گی، اور عدت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہے، لیکن اگر بیوی مر جائے تو شوہر پر عدت ہے، اس لیے شوہر کے بارے میں اختلاف ہے کہ بیوی کے انتقال پر شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ بعض علماء کے نزدیک غسل دے سکتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شوہر اپنی بیوی کو اس کے انتقال کے بعد غسل نہیں دے سکتا۔ سمجھ رہے ہو؟ کاندھا دے سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، غسل نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی ٹیچر ہے لیکن وہ لیپ ٹاپ میں گندی فلمیں دیکھتا ہے، تو کیا اس کے لیے کچھ دعا یا نسخہ بتائے؟ یہ بھی گناہ بے لذت ہے۔ موبائل میں یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر پرائی عورتوں کو دیکھنا یا گندی فلمیں دیکھنا یہ گناہ بے لذت ہے، ملتا کچھ نہیں ہے، آدمی گنہگار ہو جاتا۔ فجر یا ظہر کی نماز میں ہم سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز بھی کھڑی ہے اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، کیا ہم قاعدے میں صرف التحیات پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں؟ پھیر سکتے ہیں۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز کھڑی ہے تو پھر کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسے ہم مسجد میں آئے، اب فرض نماز کھڑی ہے تو سنت نہیں پڑھ سکتے، آ کر کے فرض نماز میں شامل ہوں گے۔ ہم مسجد میں آئے، ابھی فرض نماز کھڑی نہیں ہے، سنت پڑھنے لگے، سنت پڑھنے لگے۔ اب ہمیں اندیشہ ہے اس بات کا کہ اگر ہم سنت پڑھتے رہیں گے تو امام صاحب کی جو ہے نماز پوری ہو جائے گی، ہم کو جماعت نہیں ملے گی، تو اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے، اور قاعدے میں ہے تو التحیات پڑھ کر کے سلام پھیر سکتے۔ کسی کو گالی دینا کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گالی دینا، قتل کرنا یہ کفر ہے، اور گالی دینا یہ فسق ہے، آدمی فاسق ہو جاتا ہے گالی دینے سے۔ نماز میں برے خیالات آئیں تو لا حول پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ حقہ پینا کیسا ہے؟ مکروہ ہے۔ تمباکو کا استعمال مکروہ ہے۔ کل بروز جمعہ 12ویں کا پرچہ، اس لیے درخواست ہے کہ جمعہ کی نماز 2:15 بجے کھڑی کریں۔ یہ انتظامی معاملات سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے، یہ امام صاحب سے نہیں، ٹرسٹیوں سے بات کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز کا کہیں انتظام کیا جائے ہال وغیرہ میں۔ جو بچے 12ویں کا پرچہ دے رہے ہیں وہ کسی ہال وغیرہ کے اندر جو ہے جماعت کا جمعہ کی نماز کا انتظام کرے تو بہتر ہوگا۔ احتلام ہونے کی صورت میں اگر کوئی گھر کے پاس سے غسل کر لے، کمر کے پاس سے غسل کر لے تو وہ پاک ہو جائے گا؟ نہیں۔ احتلام ہونے کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا ضروری ہے، جس کو غسل کہتے ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہے، ایک تو غرغرہ کرنا، یعنی منہ میں پانی لے کر کے غرغرہ کرنا، حلق تک پانی پہنچے، اور ناک میں پانی نرم حصے تک پہنچانا، اور پورے بدن پر 1 مرتبہ اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ اس لیے پانی ڈالنے کے بعد پورے جسم کو ہاتھ سے ملنا چاہیے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ مشاعروں میں شرکت بطور مہمان کیسا ہے؟
اب ظاہر بات ہے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تعریف و توصیف ہو، یا کوئی نصیحت آمیز مضمون ہو، تو ایسے اشعار کا کہنا بھی اور سننا بھی جائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ بال ایسے اور آنکھ ایسی اور گردن ایسی اور چال ایسی، اس میں کیا ہے؟ یہ سب گناہ بے لذت ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ یہ شعراء جو ہوتے ہیں یہ نہ معلوم کیسی کیسی گھاٹیوں میں بھٹکتے رہتے۔ اگر نماز میں حدث لاحق ہو جائے تو وضو بنانے کے بعد نیت کرنا اور تکبیر کہنی ہوگی۔ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے اکیلے اور وضو ٹوٹ گیا تب وہ نماز چھوڑ دینا چاہیے، وضو کر کے آ کے شروع سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وضو ٹوٹ گیا تو پھر بیچ میں سے ایسے نکلیں گے۔ تم ایسے کرو گے لوگ جگہ دے دیتے کہ اب بھی الٹی کرنے والا ہے، تو پیچھے جا کر کے وضو کر کے آ کر کے پیچھے شامل ہو جائیں گے، اور بیچ کی جو رکعت نماز چھوٹ جائے گی تو وہ آخر میں جیسے شروع میں چھوٹتی ہے ایسے ہم ادا کرتے ہیں، ایسے بیچ کی ادا کر لیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں کچھ کہا جائے لیکن اس کا نام نہ بتایا جائے تو یہ بھی غیبت ہوگی۔ اگر نام لے لیے تو غیبت ہوگی، بغیر نام لیے اگر تذکرہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ غیبت نہیں۔ شادیوں میں جو بطور رسم دولہے کو دولہے کا جوتا چرایا جاتا ہے، پھر اس سے پیسہ لیا جاتا ہے، کیا یہ لینا درست ہے؟ ایک رسم ہے، رواج ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ میں حفظ کر رہا ہوں، مجھے حفظ سبق جلدی یاد نہیں ہوتا اور سبق سنانے میں دشواری ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی عمل فضائل قرآن میں ایک عمل ہے، 4 سورتیں یاد کر کے اسے نماز میں جمعہ کی شب میں پڑھنا چاہیے۔ کل بروز جمعہ کسی نے لمبا سوال دیا ہے، ایک سوال یہ بھی ہے، جواب لمبا ہے، پھر کسی وقت دیکھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی